آپ حضرات تشریف رکھیں. معزز باوقار حاضرین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہمارے مقتدی، ہمارے پیشوا، ہمارے دینی رہنما، جنہوں نے اپنی تصنیفات، اپنے فتاووں کے ذریعے ہماری دینی رہنمائی کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے کتابوں میں، تصنیفات میں جو میں نے دین حق، مذہب اہل سنت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرائض سے اہم فرض ہے. وہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ زندگی کے عیش و آرام کو قربان کیا، اور آج دنیا اسلام میں ہر جگہ جو اہل سنت کا بلبلہ نظر آ رہا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور ایثار کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا کہ دین حق، مسلک حق، مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت، یہ وہ ہیں کہ جس کے سائے میں جو آ جائے گا وہ دنیا ہی میں جنتی ہو جائے گا، اور جو اس سے ہٹا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار. بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے الگ ہوگا جہنم میں بھی وہ الگ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس بڑی جماعت میں اولیاء و صالحین کی مقدس جماعتیں ہیں. ان اولیاء کرام نے ہم تک جو عقائد پہنچائے ہیں وہ وہی عقائد پہنچائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وہی عقیدہ بتایا جو اسلاف کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنا، اور اسے کوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم تک پہنچایا. دیکھیے، حقائق کی روشنی میں دیکھیے، اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے ہیں چلنے پھرنے اور اپنی چیزوں کے استعمال کے لیے. اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. وہ صحیح استعمال یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو عقل سے کہیں کہ تو حق کو مان لے، دل سے کہیں کہ تو دل کو کہ حق مان لے، زبان سے کہیں کہ تو حق بول، کان سے کہیں کہ تو حق سن. بیٹھ جاؤ باقی سب. اور اس طریقے سے حق بات کو ماننے، سننے سمجھنے کا جذبہ اور شعور اپنے اندر پیدا کریں، اور اٹھنے والی آندھیوں کا ایسا خطرناک جواب دیں کہ معلوم ہو جائے کہ الحمدللہ روئے زمین پر عاشقان مصطفیٰ کی زندگی ابھی باقی ہے. اور ہرگز ہرگز کسی بھی طوفان کے اٹھنے سے اپنے آپ کو گھبراہٹ میں محسوس نہ کریں.
بلکہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ پرچم اہل سنت و جماعت کو لے کر کے میدان میں اترتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا مقصد اگر ہے تو دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی امام عالی مقام کی زندگیوں پر قربان ہو۔ جس امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو صرف اور صرف لٹایا ہے تو صرف اور صرف اسلام کے ناموس کے لیے لٹایا ہوا ہے، اسلام کی آبرو کی حفاظت کے لیے لٹایا ہے۔ میرے امام نے یزیدی فوجیوں کے سامنے میں جو ہزاروں ہزار کا مجمع تھا سر نہیں جھکایا، بلکہ حق کا پرچم بلند کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ سنو، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دی حسن حسین، دی پناہ حسن حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسن حسین۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حسینی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ مسجدوں کو خوبصورت ٹائلس لگا کر، ماربل لگا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے دین کا کام کر دیا ہے تو وہ ہوش سے سن لے، تم نے اس کو اس طرح کر کے تم اپنی دینی ذمہ داریوں سے دوش نہیں ہو سکتے۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے کان کھول کر کے سن لیں۔ شاندار بیڈ روم کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے انسان، نئے سٹائل کے کچن کو بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے انسان، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے شادیوں کے لیے دولت کے امپاروں کو لگا دینے والے انسان، اسلام کی غیرت پر جب حملہ ہوتا ہے تو صرف اپنے دولتوں کو اپنے تک محسوس کرتے ہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ دولت جو دولت اسلام کے ناموس کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، اسلام کے لیے پیش کرنا چاہیے تھا؟ تمہاری غیرت کو چیلنج کر کے میں کہتا ہوں، وفادار اعلیٰ حضرت ہے تو پورے دم خم کے ساتھ پرچم حق لے کر کے میدان عمل میں اترنے کی کوشش کر کے دکھاؤ۔ حضرات، میرے امام نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، حکومت وقت کی پرواہ نہیں کی۔ میرے مفتی اعظم ہند نے اپنے دور کی سیاسی حکومت کی پرواہ نہیں کی، وہی بتایا جو اللہ اس کے رسول کا حکم تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت علی الاطلاق معجزتوں میں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ ان کا احسان ہماری چلتی پھرتی سانسوں سے ہر مرتبہ اگر احسان کو اگر ہم چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتے۔ اس ایمان نے ہمیں بتایا کہ ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج گمراہ جماعتیں جو رسول اللہ کی شان میں لٹریچر لکھیں اور نبی کی بارگاہ میں توہین کرے، وہ سب ہضم ہو جائیں، دندناتے ہوئے پھرے، نگاہوں کے سامنے ہمارے دروازے بند ہو جائیں، ایسی گستاخ جماعت کو آوارہ کی طرح گھومنے کا موقع مل جائے، ہمارے جذبات سب بڑھ جائے۔ اپنے جذبات ایمانی کو جگاؤ اور اعلیٰ حضرت کے عشق کو دنیا میں پیش کر کے بتاؤ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا ادب، نبی کا احترام یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور جس نے تعظیم کی اس کا مقام بلند و بالا ہو۔ آپ دیکھیے
تعظیم کیسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بائیں طرف آپ کا حجرہ ہے، آپ وہاں سے نکل کر کے آتے ہیں، مصلی پر تشریف لائے، پھر نماز پڑھا کر کے پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کبھی نماز کے ٹائم پر آپ حجرے سے نکل کر کے پھر مصلی پر آتے ہیں۔ اس زمین نے کتنے مرتبہ رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، کتنی مرتبہ رسول اللہ کے قدم ناز کو اس نے چوما ہے۔ اے زمین تو زمین ہے، بتا تو نے رسول اللہ کے قدموں کا اس طرح بوسہ لیا، تجھے کیا ملا؟ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما بین روضتی و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے روضے کے درمیان، میرے مصلی کے درمیان، میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی گئی ہے۔ ایک طرف روضے کی جالی، ایک طرف ممبر کا نور، بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ۔ اس نے تعظیم کی، اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس پتھر نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم ناز کا بوسہ لیا تو آخر اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے تم نماز ادا کرو۔ ایک حاجی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ طواف کر لے تو طواف کرنے کے بعد واجب طواف نماز آ کر کے وہ مقام ابراہیم کے پاس وہ ادا کرے گا۔ آخر پتھر تو تھا مگر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی تو ہیں، آپ کے ہاں بہت ساری پہاڑیاں ہیں، آپ گمان کرتے ہیں کہ اس پہاڑی سے آپ اتریں گے اور چڑھیں گے تو کیا آپ کو کوئی ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر یہ صفا اور مروہ اگر اس پر سے کوئی اوپر نیچے اگر آنا جانا کرتا ہے، صحیح کرتا ہے تو ہر قدم پر وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ثواب کیوں نہیں؟ ہندوستان کی پہاڑیوں پر چلے تو کوئی ثواب نہیں، پوری گھاٹی سے اتر جاؤ تو کوئی ثواب نہیں، مگر صفا اور مروہ پر چلو تو وہاں ہر قدم پر ثواب دیا جاتا ہے۔ آخر یہ پہاڑیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی بلندی کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ تو یاد رکھو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اسماعیل خلیل اللہ ذبیح اللہ علیہ السلام بچپنے کی زندگی میں ماں کی آغوش میں ہے، پیاس کی شدت ہے، حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے صفا سے اترتی ہیں، مروہ آتی ہیں، مروہ سے پھر صفا پر جاتی ہیں، صفا سے اتر کر پھر مروہ جاتی ہیں۔ تو ان پہاڑیوں نے بار بار ان حضرت حاجرہ کے قدم ناز کو بوسہ لے لیا تو بس اس قدم سے اس پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ پہاڑ تو تھا بے جان ہے مگر سنو جب اسے اللہ کی محبوب بندی کے قدم سے نسبت ہو گئی ہے تو یہ پہاڑوں کو شاعر اللہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اب جب شاعر اللہ ہو گئی تو شاعر اللہ دیکھنے کے لیے کس کے لیے شاعر اللہ ہے؟ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہوگی تو کریں گے کیا؟ قرآن کہتا ہے تجھے تعظیم کرنا پڑے گا۔ تعظیم کس کی؟ آپ پہاڑ کی تعظیم کر، صفا کی تعظیم کر، مروہ کی تعظیم کر۔ یہاں تو اولیاء کی تعظیم کرو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہاں تو گنبد بنا لو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہاں یا غوث پکار لو تو سانسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں۔
یہاں یا رسول اللہ کہہ کے پکار لو تو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اے پہاڑ کو پہاڑ مت سمجھنا، تو اس صفا کی بھی تعظیم کرنا، تو اس مروہ کی بھی تعظیم کرنا۔ کیوں؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو دل کا تقوی عطا فرما دے گا۔ تو اب تمہیں تعظیم کرنی ہوگی، صفا اور مروہ کی تعظیم کرنی ہوگی، مقام ابراہیم کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی، ریاض الجنہ کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی۔ جب تم تعظیم کرو گے تو تمہیں اللہ دل کا تقوی عطا فرمائے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان پہاڑیوں کی تعظیم کرو تو دل کا تقوی مل جاتا ہے، رسول اللہ کی تعظیم کرو تو انسان کو ایمان کی معراج مل جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مگر اسی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تعظیم اور کیسے نبی کی شان میں گستاخی۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کہنا کہ ان کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے، ذرا ان کے مولویوں کو بول کر دیکھے تو صحیح کہ تیرا علم کتے کی طرح ہے، تیرا علم سور کی طرح ہے، تیرا علم گدھے کی طرح ہے، تو وہاں تھوبڑا چینج ہو جائے گا۔ اور جب رسول اللہ کو بولا جائے تو منہ تیرا کھل کر کے بالکل گلاب جیسا ہو جائے گا۔ ارے تیرے اندر ایمانی غیرت ہوگی تو یہ سن کر کے ایسی جماعت کو چھوڑ دے گا جو جماعت کے گستاخی رسول کو سکھا رہی ہے، رسول کی توہین سکھا رہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی کتاب حفظ الایمان اٹھاؤ جسے اشرف علی تھانوی نے لکھ کر کے آج لاکھوں کی تعداد میں بانٹی ہوئی ہے۔ جہاں رسول اللہ کی توہین ہو جائے وہ برداشت ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نہیں نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، رسول اللہ سے رابطہ بنا کر کے رکھو، ان کی بارگاہ میں ادب و احترام سے کھڑے رہو۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے تو معاذ اللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ایسے جیسی سنی مسجدوں میں آتے ہیں اور جہاں ان کو کسی نے بولا ہاتھ آستین ٹھیک کرو، پیر ٹھیک کرو، کہتے ہیں یہاں جاؤ تو مسئلے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ستاتے ہیں، یہ برا بولتے ہیں۔ مگر جب سنی کھڑے ہوتا ہے صلاۃ و سلام کے لیے تو سب سے پہلے مسجد سے نکل کے بھاگتے ہیں۔ اگر بھاگنا تھا تو آیا کیوں، اور آیا تھا تو بھاگا کیوں؟ نماز دین کے مطابق ہوگی تو سلام بھی دین کے مطابق ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں سلام پڑھنا شرک، سلام پڑھنا شرک، یا رسول اللہ کہنا شرک۔ اگر شرک ہے تو میں کہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ کہ آج سے نماز پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ جب نماز پڑھو گے، تحیات پڑھو گے، السلام علیکہ ایھا النبی کہو گے، نبی پر بیٹھ کر سلام بھیجو گے، اگر نبی پر سلام پڑھنا شرک ہوگا تو پھر تم نماز کیسے پڑھ سکو گے؟ تو نماز پڑھ، نماز بتا رہی ہے کہ تمہیں تو نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا ہی ہوگا۔ تم نے سلام چھوڑا تو تمہاری نماز کا انجام ختم ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے کہتے نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے رہ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، قرآن کی ہر آیت کو پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سارے حفاظ پڑھتے ہیں۔ تو اب ایک حافظ تراویح پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہے، تو آپ کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کر کے رہتے ہیں، عبادت کے حالت میں رہتے ہیں، نماز کے حالت میں رہتے ہیں۔ امام پڑھ رہا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے سے شرک ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پکارنے سے شرک ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں سلام پڑھنے سے شرک ہوتا ہے۔ مگر ایک حافظ وہ سلام و نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھتا ہے،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اللہ کی ادا ہو رہی ہے اور سلام سارے رسولوں کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر شرک ہوگا تو یہ آیت چھوڑ کر کے تراویح پڑھو گے؟ ارے تراویح پڑھتا ہے تو ہر آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت کے ہر موقع پر ظاہر دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ ہمارا مذہب حق ہے، جسے مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، یا رسول اللہ تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ آپ اٹھو تو حسینی کردار لے کر کے اٹھو، اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو۔ کون ہے سہارا تمہارا رسول اللہ کے بغیر؟ قیامت میں اٹھو گے، کتنے گناہ کیے ہو کون کر سکتے ہو؟ صبح سے شام تک آنکھیں گناہ کرتی ہیں، کان گناہ کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے زمین پر ہمارا بوجھ ہوتا ہے۔ جس زمین پر بے نماز پڑھے سوتے ہیں وہ زمین بھی ہم سے پناہ مانگتی ہے۔ اتنے سارے گناہ کر لینے کے بعد قیامت میں جب اٹھو گے، کون ہوگا جو تمہیں سہارا دینے والا ہوگا؟ کون ہوگا جو تمہیں دعائے رحمت سے سرفراز کرنے والا ہوگا؟ سارے لوگ جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ کہیں گے اے ابو البشر ہماری سفارش کر دیجئے۔ وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج تو خود مجھے اپنی فکر ہے۔ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، ایک کے بعد ایک یہ پورا قافلہ میدان محشر میں انتہائی ہولناکیوں کا ہوگا اور ایسا ماحول ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی۔ ایسے ماحول میں کون ہے سہارا ہمارا؟ صرف ہمارا سہارا وہ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ پہنچیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا سید المرسلین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دیں گے امت کے لیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کون ہے جب پیاس لگی ہوگی تو حوض کوثر سے کون جام دینے والا ہوگا؟ اگر آج یہ چیز چھوٹ جائیں، رسول اللہ سے تعلق چھوٹ جائیں، گستاخی کر لو گے، تو کل کون ہوگا جو جام کوثر سے دست کرم سے عطا کرنے والا؟ جب جہنم پر پل قائم کیا جا رہا ہوگا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، تلوار سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھاردار، بال سے زیادہ باریک، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کیسے گزریں گے؟ کیسے گزریں گے؟ یہ تو رسول اللہ کی چہیتی امت ہوگی، جو محبوب غلام ہوں گے رسول اللہ کے، وہ آندھیوں کی طرح چلے جائیں گے، اور جو کچھ لوگ تو گھوڑے کے تیز رفتاری کی طرح چلے جائیں گے، اور جو کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں، گمراہی جو جن کا ایمان جا چکا ہے، اب حدیث کے مطابق وہ وہاں پر پل پر آنکوڑ ہوں گے جو کھینچ کھینچ کر جہنم میں انہیں پھینک رہے ہوں گے۔ ہے اتنی ہمت کہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ آج دنیا کی آگ اگر بیٹے کے ہاتھ میں لگ جائے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، کیا اس کے لیے تیار ہے کہ اس پل پر سے کٹ کٹ کے گر کے جہنم کے نظر ہو جائیں؟ ہرگز کو تیار نہیں ہو سکتا۔ آخر ہمیں
صحت و سلامتی کے ساتھ اس سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ کون ہے سہارا ہمارا؟ تو ہماری سہارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم گزر رہے ہوں گے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، ادھر رسول اللہ جلوہ فرما ہوں گے۔ جب ہم جا رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے رب میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، سبحان اللہ۔ ادھر رسول اللہ دعا فرما رہے ہوں گے، ادھر ہم گناہگار وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے سہارا رسول اللہ کا سہارا ہے۔ دامن رسول چھوٹ جائے تو ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ جو کچھ سہارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، کچھ میرے امتی جہنم کی آگ میں ڈال دیے گئے ہوں گے۔ اب نکالے گا کون؟ ظاہر ہے ہم تو اوپر سے بہت اچھے دکھتے ہیں، بدعمالیاں گناہ ہمارے سروں پر بوجھ بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اگر جہنم میں چلے جائیں تو نکالے گا کون؟ جہنم گھومنے پھرنے کی جگہ ہے؟ جہنم تو اس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ جس سے دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسا کہ پانی دیگچی میں ہو، اور وہ شدت کے ساتھ کھولتا ہے، ایسے ہی دماغ انسان کا کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ اب اس عذاب میں اگر ڈال دیے جا رہے ہوں گے تو یہ جلد، یہ گوشت کیا حال ہوگا؟ ان ہڈیوں پر رحم تو کرو، اپنی اس گوشت پر رحم تو کرو، اپنے اس جسم پر رحم تو کرو۔ اگر پڑے ہوئے ہوں گے کون نکالے گا وہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث ہے کہ میں جاؤں گا اور میرے وہ امتی جن کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو میں اسے جہنم سے نکال کر کے باہر لا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں دیکھوں گا، تلاش کروں گا میرے وہ امتی جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں انہیں تلاش کر کے انہیں بھی جہنم سے نکال دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا وہ امتی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو میں اسے بھی جہنم سے نکال کر کے باہر لا لوں گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے صبح جب ہم کھڑکیاں بند کرتے ہیں، دھوپ کی شعائیں آتی ہیں، کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرم فرما رہے ہوں گے۔ ایک انسان کو اگر سزا دے دی جائے، عمر قید کر دی جائے، اور کوئی ہاتھ پکڑ کر کے اسے رہا کر دے، کتنا بڑا اس کا احسان ہوگا۔ سولی پر چڑھنے والا انسان ہو مگر کوئی آ کر کے اس کا ہاتھ تھام لے اور اس کو اس سے بچا لے، اس کا کتنا بڑا احسان ہوگا۔ یہ رسول اللہ کتنا بڑا احسان فرما رہے ہوں گے کہ جہنم میں پڑے ہوئے انسان کو کھینچ کھینچ کر کے نکال رہے ہوں گے اور اپنے امتیوں پر نظر کرم فرما رہے ہوں گے۔ آخر اس نبی کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ان کی گستاخی کر کے کہاں پناہ ہمیں ملے گی؟ ان کی توہین کر کے کہاں ہمیں عزت مل سکے گی؟ عزت تو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ عزت تو اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرما دیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ کے ہو کے رہو، کیونکہ نبی کی بارگاہ کیا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مبر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر رسول اللہ نے نہیں کہہ دیا تو اب کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلو اسی بارگاہ میں کھڑے رہو، محبت کے ساتھ کہو اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کہو یا رسول اللہ آپ کریم ہیں اور ہم تو غلام ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے ہیں، ٹکڑوں میں یہاں کے پلے، رخ کدھر کریں سرکار، ہم کبیروں کے اتوار پر نہ جائیں،
آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، مالداروں کے ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، دنیا داروں کے محلات کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے کیوں، آپ کی گلی میں کھڑے رہیں گے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم یہ کہیں گے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو یا حبیب اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات ایمانی جوش اپنے اندر پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑی جنگوں میں رسول اللہ نے شرکت کی ہے، چچا حمزہ شہید ہو رہے ہیں، اور اظہار و قربانی نبی نے دندان مبارک شہید فرمائے، جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن مقیت نے ایسی تلوار رسول اللہ کے چہرے پر ماری کہ جو خود کی انی تھی وہ رخسار مبارک میں چلے گئی۔ جناب عبید اللہ بن جراح آگے بڑھتے ہیں، دانت سے جیسے کھینچا، ایک دانت باہر شہید ہو کر کے گرنے لگا، دوسرے انی کو کھینچا، پھر خون مبارک گرنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان وہ باہر فوراً تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ کے رخسار مبارک سے باہر آنے والے خون کو چوستے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اے نوجوانوں، رسول اللہ کے قبضہ اختیار میں اللہ رب العزت نے ساری زمین عطا فرما دی ہے، اور مالک جنت وہ ہیں، مالک کائنات وہ ہیں، اگر وہ ہوا کو حکم دے دیتے پورا لشکر تباہ ہو جاتا، زمین کو حکم دیتے پورا لشکر زمین دوز ہو جاتا، پہاڑوں کو حکم دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے دفن ہو جاتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لرغے میں رہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور دشمن کے مقابلے پر آپ ڈٹے رہے، دشمنوں نے تلوار اٹھائی۔ بتاؤ ہماری عزت جو رسول اللہ کی قدموں پر نثار ہے، سبحان اللہ، اتنی قربانی ہمارے نبی نے دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے جان کی ضرورت ہے تو ہمیں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا، مال کی ضرورت ہے تو مال کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ وہ صحابہ کرام کی کا انداز تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمانی سچے جذبے کے ساتھ دین پر قائم رکھے، رسول اللہ کے غلامی میں اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اور آج وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، قطب الاقطاب، سید الافراد، غوث الکل، غوث الجن والبشر والملائکہ، حضرت سیدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ الہانی، میر محمود عبد القادر الجیلانی، غوثنا، غوث العالم، پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن پیر۔ ہمارے یہاں بیٹھنے والے جتنے غلام ہیں ان کے دلوں کو دیکھنے والے ہمارے آقا غوث اعظم ہیں، غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ان کی برکتیں ہمارے ساتھ میں ہیں، اولاد غوث اعظم بھی ہیں، اور اس آپ کی مزار اقدس پر سال بھر جو چادر مبارک وہاں پر نہیں ہے، آج وہ چادر مبارک بھی آپ کے پاس میں موجود ہے، آپ اس کی زیارت کریں گے، آنکھوں کو ٹھنڈک میسر آئے گی، ایمان میں باریکی ہوگی، مگر ادب و احترام پہلی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی تبرک آتا ہے، دیکھیے نظر سے کھینچنا ہے، تبرک ادھر گرا رہے ہیں، یہ لے دے مچھیا کی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیے غوث اعظم کی بارگاہ کا ادب کیسے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نیاز کروائی جاتی تھی
فاتحہ کروانے کے بعد میں پھر تھوڑے اکابر علماء وہاں موجود ہیں. دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ پریشان کہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت جھکتے ہیں اور جھکنے کے بعد میں ایک ذرہ زمین کا پڑا ہوا ہے نیاز کا. اعلیٰ حضرت جھک کر کے اپنی زبان کی نوک سے اسے اٹھا رہے ہیں. کیسا مرتبہ اور مقام میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کا احترام ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے. چادر مبارک کی تعظیم کرے. اللہ کریم ہم سب کو غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرمائے اور سچے پکے مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اسی پر ہم سب کا خاتمہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ کریم دنیا اور آخرت میں عزت و خوشی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چند کلمات مخدوم جناب وقار شہزادہ غوث عالم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ 5 منٹ آپ